زندگی خواب ہے اور بہت سے خواب سچ مچ زندگی بن جاتے ہیں۔ ہر کسی کو ایسے سچے خواب دکھائی نہیں دیتے، مگر بی بی آمنہ کو خواب نظر آنے لگے، نہایت ہی عجیب و مبارک خواب۔ کبھی یہ کہ بی بی آمنہ کا جسم خاکی یک بارگی آئینے کی طرح جھلکنے لگا اور روئیں روئیں سے سرد شعائیں نکلنے لگیں۔ کبھی کانوں نے سنا کہ بہشت کی حوریں، آسمان کے فرشتے اور مقدس روحیں مبارکباد دے رہی ہیں۔ کبھی سوتے میں ایسا محسوس کیا کہ وہ اپنے نورانی اور شفاف جسم کے ساتھ بلندی پر ہے، اونچے سے اونچا پہاڑ پست نظر آتے، بی بی آمنہ کے تلوے ستاروں کو چھو رہے ہیں اور چاروں طرف تہنیت و مبروک کے زمرے چھڑے ہیں۔ دستور کے مطابق قبیلے کی عورتیں بی بی آمنہ کی مزاج پرسی کے لیے آتی تو انہیں کچھ ایسا نظر آتا جیسے بام کعبہ سے لے کر عبداللہ کے گھر تک نور کا شامیانہ تنا ہوا ہے، جیسے کافوری شمعوں سے زیادہ اجلے اور روشن ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ گھروں میں چرچے ہونے لگے کہ وہب کی بیٹی، عبد المطلب کی بہو، عبداللہ کی شریک حیات اور ہونے والے بچے کی ماں آمنہ خود زہرہ مشتری بنی جا رہی ہے۔ قریش کے جن گھرانوں میں لوگ آج جلد اٹھ بیٹھے تھے، وہ اپنے بتوں کو تھامتے تھامتے اور اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے، مگر بت کسی طرح کھڑے رہنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کے پیشانیاں آپ ہی آپ سجدے میں جھکی جا رہی تھی۔ ابھی دن رات ملے جلے تھے، اس لیے کہ دونوں کی تقدیروں کو ایک ساتھ چمکنا تھا۔ سپیدہ سحر نمودار ہو ہی رہا تھا، غنچوں کی نازک پتیوں پر شبنم کی موتی ڈھلک رہے تھے۔ سرد شمشاد نے پھولوں کی مہک پا کر انگڑائیاں لی، طائران خوشنوا کی چہکاروں سے تمام فضا نغمزار بن گئے۔ جنت آج سچ مچ زمین پر اتر آئی تھی۔ منا کی وادی، مروہ کی سنگریزی، قبیس کی چوٹیاں اور عرفات کا میدان نور کی جھلکیوں میں جھم جھم کر رہا تھا۔ ستارے جھلملا رہے تھے، کلیاں چٹک رہی تھی اور پھول مہک رہے تھے کہ اتنے میں گھر کی عورتیں خوشی سے بےتاب ہو کر پکاری، کوئی عبد المطلب کو جا کر مبارکباد دو۔ نعت کے کچھ مصرے۔ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، اٹھو بے سہارو، حضور آ گئے ہیں۔